عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قابل احترام حضرات علماء کرام اور اس ادارے کے فارغ ہونے والے طلبہ عزیز اور معزز حاضرین گرامی، آج کا یہ مبارک اجلاس مدرسہ مصباح العلوم کا سالانہ جلسہ دستار بندی ہے، جس میں اکابر علماء کرام کے پرمغز خطابات ہو رہے ہیں اور دیگر اکابرین کے خطابات ابھی باقی ہیں۔ اس وقت کوئی بہت لمبی گفتگو مقصود نہیں ہے، ہمارے اکابر کو زیادہ وقت مل جائے اور ہم ان سے زیادہ استفادہ کریں، یہ زیادہ موضوع ہے۔ حاضرین گرامی، آپ کو معلوم ہے مدرسہ اسلامیہ مصباح العلوم ماشاءاللہ شہر حیدرآباد کے چند نمایاں مدارس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ مدرسہ جو بالکل ابتدائی حالت میں اس کا آغاز ہوا، لیکن اپنے قیام کے انتہائی مختصر عرصے میں اس ادارے نے ماشاءاللہ غیر معمولی ترقی کی، اور یہاں اس وقت شعبہ حفظ و ناظری کے ساتھ ماشاءاللہ عربی اور عالمیت کے درجات بھی ہیں، اور افتاء کا شعبہ بھی یہاں گزشتہ 2 سال سے کام کر رہا ہے، اور طلبہ عزیز شعبہ افتاء میں داخلہ لے کر اساتذہ کرام سے افتاء کی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بڑی قابل مبارکباد بات ہے۔ اس کے لیے مدرسے کے ناظم حضرت مولانا سید بشیر احمد اشرف حسامی صاحب قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ ترقی عطا فرمائے۔ اکابرین کی آمد انشاءاللہ اس ادارے کے لیے فعال نیک ثابت ہوگی، اور مستقبل میں یہ ادارہ اسی طرح سے ترقی کرتا رہے گا۔ عزیز طلبہ، آپ کی خدمت میں 2 باتیں عرض کرنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ افتاء کی تکمیل کے بعد جب اپنے علاقوں میں آپ کام کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو حکمت کے ساتھ اور انتہائی فراست اور دور اندیشی کے ساتھ امت کے احوال کو سامنے رکھ کر کام کرنا چاہیے، اور احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ امت میں جوڑ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ امت بہت ٹوٹ چکی ہے اور بڑے نازک حالات سے گزر رہی ہے۔ امت میں جوڑ پیدا کرنے کی ہم فکر کریں، نیز ہمارے فارغین کے اندر خصوصیت کے ساتھ افراط و تفریط سے انہیں گریز کرنا چاہیے، اور زیادہ اعتدال پر قائم رہنا چاہیے۔ اعتدال بہر صورت بہت ضروری ہے، اور اعتدال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی حق سے دور ہو جائے یا باطل کے ساتھ مفاہمت کر بیٹھے۔ اپنے مسلک اور اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے طبیعت اور مزاج میں اعتدال رکھنا چاہیے، اور افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، آج کا دور پچھلے ادوار کے مقابلے میں بہت زیادہ مختلف ہے، اور آج علماء کے سامنے نت نئے چیلنجز ہیں۔
اور یہ دور وہی ہے کہ جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے کثرت سے اٹھیں گے، فتنے کثرت سے اٹھیں گے۔ آج فتنوں کا بازار گرم ہے، اور ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہو پاتا کہ دوسرا فتنہ جنم لیتا ہے، اور اس طرح سے نت نئے فتنے امت میں جو ہے عجیب طرح کی بے چینی پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے احوال میں علماء کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا چاہیے کہ فتنوں کا مقابلہ علماء ہی کی جماعت کر سکتی ہے، اور علمی فتنوں کے مقابلے کے لیے علماء کو ٹھوس علمی صلاحیت سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ آج کے دور میں ظاہر ہے کہ ہم فسفس علم کے ذریعے اور ناپختہ علم کے ذریعے ہم نئے فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے علماء کرام کو مطالعے کی کثرت رکھنی چاہیے، اور جدید دور کے جو افکار و نظریات ہیں ان سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے، اور نئے فتنے جو اٹھ رہے ہیں ان کا گہرا مطالعہ علماء کو ہونا چاہیے۔ مطالعے کے ساتھ ساتھ فتنوں کے سد باب کے لیے علماء میں وہ جذبہ ہونا چاہیے جو جذبہ حضرات صحابہ کرام میں اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے اندر دفاع دین کا جو غیر معمولی جذبہ تھا، جس کا اظہار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارتداد کے فتنے کے موقع پر حضرت صدیق اکبر نے اس کا اظہار یوں فرمایا تھا کہ میرے جیتے جی دین میں کمی آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ صدیق اکبر کا یہ رضی اللہ عنہ کا یہ تاریخی جملہ یہ ہمارے ولولے کو جو ہے یعنی اور اس کے اندر شدت پیدا کرے گا۔ ہر عالم دین کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے جیتے جی اسلام کو نقصان پہنچے، اور میرے جیتے جی امت کے اندر ارتداد پھیلے، اور میرے جیتے جی امت فتنوں سے دوچار ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جذبہ جتنا ہمارے اندر زیادہ ہوگا تو ہمارے لیے اس راستے میں ہر قسم کی قربانیاں دینا آسان ہوگا۔ فتنوں کے اس دور میں علماء کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ عجیب صورتحال ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرانے کے لیے ملک کی جو صورتحال ہے وہ کافی ہو جانا چاہیے۔ آج ملک کی مختلف ریاستوں میں ارتداد کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، مسلمان بچیاں وہ غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ مبالغہ ہو، لیکن بہرحال یہ چیز ہمیں چوکنا کرنے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کروانے کے لیے یہ کافی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء جیسے مدارس اور مساجد کے لائن کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یہ بہت اونچی خدمات ہیں، اسی طرح سے عصری تعلیم کے جو ہمارے نوجوان ہیں، کالجوں میں پڑھنے والے اور اسکولوں میں پڑھنے والے امت کا ایک بڑا طبقہ ہے۔ تو یہ طبقہ جو ہے عصری تعلیم کا جو مخلوط ماحول ہوتا ہے، اور فکری اور نظریاتی اعتبار سے عصری تعلیم کے جو اثرات ذہن و دماغ پر مرتب ہوتے ہیں، ان کے نتیجے میں ایک بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا ایسا ہے جو دین اسلام سے گویا ذہنی اعتبار سے دین اسلام پر سے اعتماد اس کا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس طبقے کو یعنی فرقہ پرست طاقتیں اس کو شکار بنا رہی ہیں، اور اس کو جو ہے دین سے پھیرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہو جو کالجوں میں محنت کرے اور اسکولوں کے طلبہ پر محنت کرے، اور عصری تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے اس طبقے کو ٹارگٹ بنا کر اس کے لیے کوئی ایسا نصاب اور کوئی ایسا دینی سلیبس تیار کرے کہ اس کی روشنی میں ہم جو ہے یہ جو عصری تعلیم کے راستے سے جو فتنہ آ رہا ہے، جو ارتداد پھیل رہا ہے، اس کا ہم سد باب کر سکیں۔
امید کرتا ہوں کہ ہمارے علماء جو فارغ ہو رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں گے، اور ہمارے اکابر اس موقع پر ان کو جو ہدایات دیں گے ان ہدایات پر عمل کریں گے۔ اخیر میں ایک مرتبہ پھر میں مدرسے کے ناظم مولانا بشیر احمد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بے پناہ کوششوں کے ذریعے ادارے کو اس جو ہے نا حد تک پہنچا دیا کہ ماشاءاللہ یہاں عالمیت کے شعبے بھی قائم ہیں اور افتاء کا شعبہ بھی قائم ہے۔ اللہ پاک اس ادارے کو ظاہری اور معنوی ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد